السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ خبریں بہت زیادہ ہیں جناب۔ مذاکرات کے حوالے سے جو ڈیڈ لاک لگا ہوا ہے اس کے اوپر آج پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے اور اس کی وضاحت کی ہے، اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جناب سامنے آئی ہے۔ عثمان ڈار صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جب وہ اچانک نمودار ہوئے تھے اور اس وقت جو ہے وہ کامران شاہد صاحب کے اوپر بڑی تنقید کی گئی تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں مذاکرات سے۔ مذاکرات پہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیڈ لاک لگا ہوا ہے اور پچھلے 2 ہفتے سے جو ہے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ پازیٹیو چیز کوئی سامنے نہیں آ رہی۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہماری خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، اور حکومت کہتی ہے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ تحریری طور پر آپ جو ہے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ تو پہلے دیں۔ اور پی ٹی آئی اب ظاہری بات ہے کہتی ہے کہ پہلے ہماری جو ہے وہ کھلے ماحول میں خان صاحب سے ملاقات ہو، اور مسئلہ یہی ہے کہ خان صاحب نے جو ہے وہ جو بھی پیغام دینا ہے وہ حکومتی ٹیم تک پہنچانا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو مذاکراتی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، اس وقت صرف جگہ پوری کی ہوئی ہے انہوں نے۔ یہ صرف اس وقت یہ جو باتیں حکومتی ٹیم کرتی ہے وہ وہاں پر لے جاتی ہے خان صاحب کے پاس، خان صاحب جو بات کرتے ہیں اس کے بعد آ کر اس کی وضاحت کرتی ہے۔ تو میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس طرح سے اگر مذاکرات ہوں گے تو معاملات جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیلے ہوتے جائیں گے۔ خیر، اس کے حوالے سے جو ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے فرمایا کہ جی ہم نے کھلے ماحول میں جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کرانے کے لیے کہا تھا، حکومت کی طرف سے تاحال ملاقات کی اطلاع نہیں ملی۔ حکومت کی سنجیدگی تب پتہ چلے گی جب بغیر بندش شماری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی۔ انٹیلیجنس ایجنسی کے حالات کے ہوتے ہوئے کھل کر بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہی بات آ گئی جو میں پہلے آپ کو اوپر بتا چکا ہوں۔ آگے کہتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کسی ڈیل کے تحت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کروانا چاہتی۔ عمران خان سمیت تمام اسیران کو رہا کیا جائے۔ مطالبہ تحریری شکل میں نہ ہونے کی وجہ سے مذاکرات تاخیر کا شکار نہیں ہونے چاہیے۔ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، کسی رکاوٹ کے بغیر عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے تو حکومت کی سنجیدگی کا علم ہوگا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے معاف کر دیا۔ ہم جو ساتھی وہاں پر موجود تھے انہوں نے 2 مرتبہ کہا، انہوں نے بات دہرائی کہ میں نے پاکستان کے لیے جو ظلم و جبر میرے ساتھ ہوئے میں نے معاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں افراتفری کا ماحول ہے، ملک میں بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی ہے، 2 سال میں 20 لاکھ نوجوان ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں، ملک کی معیشت کا برا حال ہے، زیرو گروتھ ہے، ملک کی مسائل کا واحد حل شفاف الیکشن ہے۔ بیرسٹر غور صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ کسی ڈیل کے تحت القادر ٹرسٹ کیس میں تاریخیں آگے ہوئی ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کل بھی مطالبہ کر چکے ہیں کہ فیصلہ جلد سنایا جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ عمران خان کی رہائی کسی ایگزیکٹو آرڈر کے نتیجے میں ہو، ہم چاہتے ہیں کہ قانونی طریقہ کار مکمل کیا جائے اور پھر رہائی ہو۔ ہمارے 2 نکات ہیں، ایک 9 مئی اور 26 نومبر واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، دوسرا بے گناہ کارکنوں کی رہائی۔ ہماری حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ تعطل کا شکار ہوں۔ اچھا، اس کے بعد شبلی فراز صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت 2-4 مہینے کی مہمان ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ملک کو مفروض کر دیا ہے اور اپنے کیسز معاف کرا لیے ہیں۔ اچھا، یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ یہ 2-4 مہینے کے مہمان ہیں، یہ پچھلے 3-4-5 مہینوں سے جو ہے وہ شبلی فراز صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے اور حکومت جو ہے وہ کہیں نہیں جا رہی ہے، حکومت فی الوقت جو ہے وہ یہیں پر ہی ہے۔ معاملہ بیسیکلی یہاں پر کھڑا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کروائی جائے اور کھلے ماحول میں جو ہے وہ ملاقات کروائی جائے، اور اس کے بعد جو خان صاحب پیغام دیں گے وہ ہم آپ تک لا کر پہنچائیں گے، اور پھر جو حکومتی مذاکراتی ٹیم ہے وہ جو بات کرے گی یا جو پیغام دے گی وہ خان صاحب تک پھر پہنچایا جائے گا۔ اس کے بعد خان صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی وضاحت دیں گے اس کے بعد پھر وہ آگے پہنچائی جائے گی۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ ڈیلے ہو جائیں گے، اور یہی ڈیڈ لاک جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب سے تیسری ملاقات ہوتی ہے یا نہیں، لیکن حکومتی مذاکراتی ٹیم یہ کہتی ہے کہ جناب ہمیں جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ آپ تحریری شکل میں جو ہے وہ دیں۔ اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی دیتی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد جناب ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں نا، یہ مذاکرات پچھلے 2 ہفتے سے جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، ایک ڈیڈ لاک لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر اب یہ خبر تو نہیں ہے، ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں نا اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خاصی انٹرسٹڈ نہیں نظر آ رہی، اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ڈائریکٹ وہی ڈیل کریں، اسٹیبلشمنٹ خود جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ڈیل کریں، کیونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کو پتہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ ڈنڈی نہ مار جائے، کوئی معاملہ جو ہے وہ بگڑ نہ جائے، اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ ان کے ساتھ کرے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں بھی کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جناب علیمہ خان صاحبہ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ پنڈورا باکس تو نہیں کھولا، خیر یہ باتیں پچھلے کئی ماہ سے پی ٹی آئی کے کیمپس کے اندر جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بیسیکلی کہا ہے کہ بنی گالا شفٹ کرنے کی جو آفر آئی تھی خان صاحب کو، وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کی طرف سے آئی تھی۔
اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو علیمہ خان صاحبہ نے کی ہے کہ جو بنی گالہ شفٹ کی جانے کی آفر تھی وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے آئی تھی، علی امین گنڈا پور صاحب لائے تھے۔ اب علیمہ خان صاحبہ کے درمیان اور علی امین گنڈا پور صاحب کے درمیان جو ہے وہ تعلقات خاصے اچھے نہیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب علیمہ خان صاحبہ خیبر پختونخوا گئی تھی اور جب انہوں نے مہم کا آغاز کیا تھا اس وقت بھی جو ہے انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب سے جو ہے وہ ملاقات نہیں کی تھی۔ پارٹی کے اندر بھی دو قسم کی رائے پائی جاتی ہے علی امین صاحب کے حوالے سے۔ ایک رائے تو یہ پائی جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ جو کہتی ہے وہی یہ بول دیتے ہیں، اور دوسری یہ رائے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ برج کا کام کر رہے ہیں، برج کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہی جو ہے وہ ظاہری بات ہے معاملات کو جو ہے وہ سیٹلمنٹ کرا سکتے ہیں، مذاکرات جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ اگر یہ برج بنے ہوئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کو ان کے حوالے سے نہیں پتہ، یا خان صاحب کو یہ نہیں پتہ کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اگر علیمہ خان صاحبہ کی یہ درست ہے بات، جو علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات کی ہے، اگر تو یہ بات درست ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ یہ آفر کس نے کروائی ہوگی؟ اور اگر پھر یہ آفر ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ جو مذاکرات ہیں یہ تو صرف ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے، یہ تو ڈھکوسلا ہے صرف، اصل مذاکرات تو پھر کہیں اور ہی ہو رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو اکثر پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ بند کمروں کے اندر ہی بیٹھ کر ہوتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو ہی جو ہے وہ بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ اکثر پہلے بھی ایک بات آتی تھی، اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں، فیصل واڈا صاحب، جو میں یہ بات کر رہا تھا نا کہ خان صاحب کو نہیں پتہ، لیڈر کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ فیصل واڈا صاحب جب پی ٹی آئی کے اندر ہوتے تھے تو ہر کسی کو یہ پتہ تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، خان صاحب کو بھی پتہ تھا۔ تو اب علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کو نہیں پتہ ہوگا، یا وقتی انہوں نے کہہ دیا ہو، انہوں نے یہ آفر ریجیکٹ کر دی ہو، لیکن خان صاحب کو نہیں پتہ کہ یہ آفر کہاں سے آئی ہوگی؟ اگر میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر علیمہ خان صاحبہ کی جو خبر ہے وہ درست ہے۔ ایک اور بات اس کے اندر، ایک اور انٹرسٹنگ جو پوائنٹ ہے، یہ کے پی کے سے جو خبریں آ رہی ہیں نا، یہ کوئی آج کل سے نہیں آ رہی، یہ بڑے دنوں سے آ رہی ہیں، اور بلکہ بڑے مہینوں سے آ رہی ہیں۔ بلکہ بیرسٹر سیف صاحب آپ جانتے ہوں گے، ان کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں۔ تو میں نے اس وقت بھی ایک بات کی تھی کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں تو ان کو نکال دیا جائے پارٹی سے۔ پی ٹی آئی کے پاس اتنا اختیار تو ہے، کے پی کے اندر ان کا اپنا وزیر ہے، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہے وہاں پر، وہ نکال دیں، وہ نکالتے کیوں نہیں ہیں؟ اور اب اگر علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی بات تو بیچ میں ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر خان صاحب کو اس چیز کا نہیں پتہ، اگر پتہ بھی ہے تو خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو، اور انہیں پتہ ہے کہ یہی جو ہے وہ یہ سب کچھ کروا سکتے ہیں۔ اس کی بھی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ فواد چوہی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ پی ٹی آئی کے اندر تھے اور ان کے اوپر جو ہے وہ کیسز چل رہے تھے، تو ان کو جو ہے وہ ایک کیس میں رہائی ملی تھی، اور جب وہ کورٹ سے باہر آ رہے تھے تو پولیس ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے آ گئی تھی، تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ تو فواد چوہی صاحب جو ہے وہ وہاں سے بھاگ کر گئے تھے، اور وہ کافی سوشل میڈیا پہ اوپر جو ہے وہ ان کی ویڈیو وائرل ہو گئی، اور خان صاحب کو یہ بات بڑی بری لگی۔ خان صاحب نے کہا کہ گرفتاری دے دیتے کیا ہو جاتا، اس طرح سے جو ہے وہ بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب تو 3 بار بھاگ چکے ہیں، یہ جو جلسے اور احتجاجوں پر یہ آتے ہیں، 26 نومبر کی ایک تازی ایگزامپل ہے اس کی، تو وہ بھاگ چکے ہیں۔ تو خان صاحب کو ادھر پھر بات کیوں نہیں بری لگ رہی؟ کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ کام کے بندے ہیں، یہ وہ برج ہیں جن کے تھرو جو ہے وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، کچھ پازیٹیو جو ہے وہ خبر سامنے آ سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، علیمہ خان صاحبہ کی خبر اگر درست ہے، اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ گیم کے اندر انٹر ہو چکی ہے، اور یہ پھر سارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ڈھکوسلے، یہ سارے جو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اور میں اکثر پہلے بھی ایک بات کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ بے وقوف بنایا جاتا ہے، یہ حقیقی آزادی اور یہ جہاد اور یہ جو سر پہ کفن باندھ کے علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو جو ہے وہ بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ اکثر کہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اگر یہی حقیقی آزادی تھی اور جہاد کی جنگ تھی، تو علی امین گنڈا پور صاحب جب یہ آفر لے کر آئے تھے تو خان صاحب کہتے کہ یار تو ہوتا کون ہے، میں 1.5-2 سال سے کیسز لڑ رہا ہوں اور جیل کے اندر ہوں، اور تو مجھے لا کر آفر دے رہا ہے۔ تو خان صاحب یہ بات کرتے نا، لیکن خان صاحب نے نہیں کی۔ میں بار بار ایک بات پھر دہرا رہا ہوں کہ اگر علیمہ خان صاحبہ کی وہ خبر درست ہے، کیونکہ ابھی تک جب تک ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں، علیمہ خان صاحبہ کی خبر کے اوپر جو ہے وہ کوئی کاؤنٹر نہیں آیا پی ٹی آئی کی جانب سے، یا کوئی بیان جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ انٹل اور انلیس اگر کوئی بیان آ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر اس خبر کی تردید بھی ہو جاتی ہے، لیکن ابھی تک اگر یہ خبر درست ہے اور علی امین گنڈا پور کے تھرو جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب مذاکرات کہیں بیک ڈور جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا خبریں نکل کے آتی ہیں اور کیا چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ لیکن ابھی تک میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ کی خبر کے اوپر جو ہے وہ کوئی کاؤنٹر ابھی تک نہیں آیا۔ بلکہ اس حوالے سے جو ہے وہ ایک اور خبر ایکسپیکس نیوز پہ بھی آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب اڈیالہ جیل میں راولپنڈی کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ملاقات کے دن پاکستان تحریک انصاف کے بانی سے یعنی کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کا کوئی بھی رہنما جو ہے وہ جیل نہیں پہنچا، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان کمیٹی کی آمد کے حوالے سے جیل انتظامیہ سے بار بار پوچھتے رہے۔
لکھا ہے کہ جی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا دن. عمران خان کی بہنوں علیمہ خان، عظمیٰ خان اور کزن قاسم زمان نے عمران خان سے ملاقات کی. پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کا کوئی بھی رکن اڈیالہ جیل نہیں پہنچا. ملاقات کے دن مذاکراتی کمیٹی سے عمران خان کی ملاقات کی اطلاعات کی وجہ سے وکلاء بھی ملاقات کے لیے نہیں آئے. تو یہ جو ہے وہ خبر وہاں سے سامنے آئی ہے. اس کے بعد جناب ایک اور جو خبر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو اوپر مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور بیک ڈور کی جو میں نے خبر دی تھی اور میں نے یہ کہا ہے، تو اس خبر کی جو ہے وہ تصدیق انصار عباسی صاحب کی خبر کرتی ہے. اب یہ خبر ظاہری بات ہے انصار عباسی صاحب کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش کس نے کی، کیونکہ ایسی پیشکش نہ تو جاری رسمی مذاکرات عمل کے دوران کی گئی ہے اور نہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان بیک چینل مذاکرات میں ہوئی. یہی بات میں آپ کو اوپر کر چکا ہوں کہ مذاکراتی ٹیم میں ابھی تک کوئی ایسی پیشکش جو ہے وہ نہیں کی گئی. باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ بیک چینل مذاکرات کے دوران تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کو خیبر پختونخوا منتقل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن حکومت نے اسے قبول نہیں کیا. یہ مطالبہ گزشتہ سال نومبر میں دونوں فریقین کے درمیان ہوئے بیک چینل مذاکرات کے دوران کیا گیا تھا. ان ذرائع کا اصرار ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا اور عمران خان کو راولپنڈی جیل سے خیبر پختونخوا منتقل کرانا چاہتے تھے، لیکن دوسرے فریق نے اس پر اتفاق نہیں کیا. تاہم چند روز قبل جب اس نمائندے نے گنڈا پور سے رابطہ کیا تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اس بات کی تردید کی اور کہا کہ انہوں نے کبھی ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس معاملے میں میرا نام کیوں لیا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے وہ خبر انصار عباسی صاحب نے دی ہے. اس کے علاوہ جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، وہ بھی آسمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے وہاں پر گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کہ خواجہ صاحب کو پتہ ہے کہ 20 جنوری سے پہلے حکومت عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے بہت جلدی میں ہے، اور میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں، ہاؤس اریسٹ ہو جائیں، وہاں سے اپنے کیسز میں پیش ہوتے رہیں، وہاں سے آپ کو ریلیف مل جائے گا، کوئی ڈیل ٹائپ چیز کر لیں. علیمہ خان صاحبہ نے بھی باہر نکل کر بات کی. انہیں بالواسطہ یہ کہا گیا کہ خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہم سے یہ بات کی کہ ایک آدھی مرتبہ سیاسی اور ایک آدھی مرتبہ غیر سیاسی شخصیت کی جانب سے یہ آفر کی گئی تھی. اب سیاسی تو علی امین گنڈا پور صاحب کا نام لیا گیا ہے اور غیر سیاسی اب کون ہو سکتا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے نہیں کہا. اچھا جی، اس کے بعد جو شروع میں نے آپ کو ایک بات کی تھی کہ کامران شاہد صاحب نے ایک انٹرویو کیا تھا اور عثمان ڈار صاحب اچانک نمودار ہوئے تھے اور کامران شاہد صاحب کی حویلی پر یہ انٹرویو ہوا تھا اور اس وقت جو ہے وہ کامران شاہد صاحب کے اوپر بڑی تنقید کی گئی تھی کہ اس طرح سے انٹرویو کیا گیا اور ان سے پوچھا نہیں گیا. تو کامران شاہد صاحب نے جو ہے اس کی وضاحت کی. ارشاد بٹی صاحب کی پوڈ کاسٹ کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک نارمل موبائل نمبر سے مجھے کال آئی اور اس میں کہا گیا کہ عثمان ڈار صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ کو انٹرویو دینا چاہتے ہیں. میں دو وجوہات کی وجہ سے بہت ایکسائٹڈ ہوا. ایک تو یہ کہ عثمان ڈار کا پتہ چل گیا صحیح سلامت ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایکسکلوزیو انٹرویو دے رہا ہے. بہت انٹرسٹنگ انٹرویو ہوگا کہ کیا بات کرتا ہے، کہاں تھا کہاں نہیں تھا. وہ یہاں حویلی آئے، کچھ تفصیلات ایسی ہیں جو میرے اور ان کے درمیان ہیں، وہ بتائیں گے تو میں ضرور بتاؤں گا. یہ انٹرویو میں نے ٹوٹلی عثمان ڈار کے لیے کیا، نہ مجھے کسی ادارے نے کہا اور نہ مجھے میرے ادارے نے کہا. یہ طے ہو گیا تھا کہ عثمان ڈار کے باتوں سے کہ عثمان ڈار اس وقت جن مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات اسی طرح سے حل ہو سکتی ہیں کہ جن کے پاس وہ تھے ان سے وہ کمٹمنٹ کر کے آئے تھے کہ میں ایک انٹرویو دوں گا اور اس انٹرویو کے بعد ان کی رہائی ہو جائے گی. ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ انٹرویو کیا تو میرا خیال تھا اب عدالت جہاں پر ان کے کیسز کی سماعت ہو رہی ہے وہ مجھے بلا کر پوچھے گی کہ ایبڈکٹڈ بندہ یہاں پر کیسے آ گیا، لیکن میں خود حیران تھا کہ مجھے بالکل نہیں پوچھا گیا. تو بس پھر ٹھیک ہے، جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. اس کے بعد عمر ڈار صاحب جو عثمان ڈار صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جناب کامران شاہد، آپ کے ارشاد بٹی کو دیے گئے انٹرویو میں عثمان ڈار کے اغوا کے بعد بازیابی سے متعلق سفید جھوٹ نے مجبور کیا کہ حقائق کی درستگی کو ریکارڈ پر رکھا جائے. آپ نے کہا کہ عثمان ڈار کے انٹرویو کی درخواست عمر ڈار کی جانب سے کی گئی، جبکہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جھوٹ ہے. میں نے عثمان ڈار کے انٹرویو سے متعلق قطعی آپ سے کوئی درخواست کی اور نہ کوئی رابطہ کیا. عثمان ڈار کے اغوا سے قبل میرا ہر روز اپنے بھائی سے رابطہ تھا، لیکن بھائی آپ کے پاس انٹرویو کے لیے کیسے پہنچا یہ بتانے میں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کو ابھی تک کسی عدالت نے طلب نہیں کیا. میں امید کرتا ہوں کہ جس دن پاکستان میں عدلیہ آزاد ہوئی آپ کو بلا کر اس بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. اگر سچ بولنے کی ہمت نہیں تو جھوٹ بول کر حقائق بدلنے کی کوشش نہ کریں. تو یہ جو ہے وہ عمر ڈار صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. تو یہ جناب اب تک کی خبریں تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.